بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ کی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور خالق اور مخلوق کے حق میں وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اکثر داخل کرانے والی کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، ان یطاع فلا یعصى، اللہ سے ڈرنے کا پورا حق یہ ہے کہ اس کی پوری فرما برداری کرتا ہو، نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 2، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اس کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، بھولتا نہ ہو۔ اور نمبر 3، وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، وہ اس کا شکر کرتا ہو، اس کی ناشکری سے بچتا ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے ان کی موت کے وقت یہ کہا کہ کوئی وصیت فرما دیں آپ، تو بزرگ نے جواب میں فرمایا، میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیت کی وصیت کرتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ تم اس پر عمل کرنا، میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور جو نیک کردار والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ تم جب کوئی گناہ کرتے ہو تو ان تمام لوگوں سے چھپ کے کرتے ہو جو تمہاری طرف دیکھ رہے ہو، یہ بھی نہ دیکھے وہ بھی نہ دیکھے، مگر وہ خالق مخلوق سے تو چھپ کا کرتے ہو، مگر وہ پروردگار جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ سے تم نہیں چھپ سکتے ہو۔ تو کیا تم نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمتر درجے کا مجھے ہی سمجھا ہے کہ میں بے شک دیکھتا رہوں مگر مخلوق میں سے اور کوئی بھی نہ دیکھے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو اصل بات یہ سامنے آئی، اس نصیحت کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کے سمیع اور بصیر ہونے کا استحضار رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد تم کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گی۔ یعنی اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچے اور ہمہ وقت اللہ کا دھیان رکھے، لیکن پھر بھی انسان ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد نیکی کر لے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بعض اعمال تو باقاعدہ حدیث میں صراحتاً ان کا نام لے کے فرمایا، جیسے حج، الحج یہدم ما کان قبلہ، اس کی برکت سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لے آدمی تو
ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک جمعے سے دوسری جمعے تک جو گناہ ہو جائیں اللہ پاک ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور رمضان شریف کے روزے آدمی رکھے اللہ پاک اس کی برکت سے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، شب قدر میں قیام کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ پھر بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھے ایک سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، اور تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس آیت میں صراحتاً یہ بات آ گئی کہ نیکیوں سے بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اس نیکی سے مراد نیک اعمال نہیں بلکہ اس سے مراد ہے توبہ کرنا، کہ تم جو ہے وہ کوئی گناہ کر لو تو پھر فوراً توبہ کر لو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ تو باقاعدہ ادا کرنے پڑیں گے یا متعلقہ بندے سے معاف کروانے پڑیں گے۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو، حاجت مند کی ضرورت پوری کرو، غیبت اور چغلی سے بچو، حسد، کینہ، بغض ان چیزوں سے بچو، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرو، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو برائیاں بھی کرے تم اچھائیاں کرو، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور اخلاق اچھے ہوں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی یہ چیزیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔